السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کے ویلاگ میں بھی ہم پہلے کچھ پاکستان کو خبروں پہ تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا انٹرنیشنل صورتحال کو دیکھ لیں گے۔ دیکھیے، حالات جو ہے نا اس وقت انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ تلخی اور ترشی کی طرف جو ہے معاملہ جا رہا ہے، اور لگ ایسا رہا تھا کہ بلکہ لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے، جو خبریں غیر جانبدارانہ ذرائع سے مل رہی ہیں وہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر، ایک تو ہوتا نا کہ قدرتی طور پر کچھ معاملات ایسے ہو جائیں لیکن جان بوجھ کر جو ہے نا صورتحال کو خراب، یعنی مبینہ طور پر ایک سچویشن ایسی کریٹ کی جا رہی ہے جس سے پتہ لگے کہ حالات بگڑ گئے ہیں یا مزید بگڑیں گے۔ تو جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت پورے ملک میں خانہ جنگی سی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کے حوالے سے ان کے کیا کردار ہیں اور کیا کچھ وہ کرتی رہی ہے، ہم آپ کو بڑے مفصل طور پر بتاتے رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کل آپ نے سنا ہوگا قومی میڈیا پہ کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ آ کر کہہ رہے تھے کہ سندھ ہاؤس پر حملہ بنیادی طور پر سندھ پہ حملہ ہے۔ تو یہ ان سے پوچھا جائے، عوام حق بجانب ہے پوچھنے میں کہ کیا سندھ اسرائیل میں ہے یا سندھ بھارت کے اندر ہے؟ سندھ پاکستان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہوا ہے، بنیادی طور پر بہت غلط ہے، سندھ ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صوبہ سندھ کا جو وہاں پہ سندھ ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن سندھ ہاؤس پر حملہ سندھ پر حملے کے مترادف ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ایک باغیانہ روش کو ظاہر کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی اس منفی سوچ کو ظاہر کرتی ہے جس پہ کہ پیپلز پارٹی کا منشور بنیادی طور پر ہے۔ اور اب صورتحال آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے معاملات کو اپوزیشن بگاڑ رہی ہے۔ اگر آج آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ لگا کہ آج جب اپوزیشن لیڈروں نے تقریریں کی تو اس سے بلاول صاحب نے، وہ پورا ہاؤس ہی ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ چند ان کے جو گنے چنے ہیں وہ ان کو بلاول ہاؤس ہی کہتے ہیں، بلاول تو الگ الگ، کیونکہ پتہ ہی نہیں ان کی زبان، تو کیا کہیں پھر وہ بات آ جاتی ہے مذاق میں، کپتان کہیں کبھی کبھی صحیح بھی کہتے ہیں، بیچارہ غلط نہیں ہے عمران اس حوالے سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مطلب اس کو کیا کہیں، وہ لیڈر ہے کہ کیا ہے، اللہ جانے، میں خود ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے آج جو باتیں کی اس میں انہوں نے تھریٹ کر دی براہ راست کہ OIC کا جو اجلاس ہوگا دیکھیں ہم کیسے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے وہی بات آئی جس کے بارے میں آپ سے شروع سے کہہ رہا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت اپوزیشن کی جو اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ حالات کو اتنا خراب کیا جائے کہ یہاں پہ OIC کا اجلاس نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کے جو اہداف ہیں نا، مطلب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو نہ ملے۔ اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر انٹرنیشنل پلیئر شامل ہیں، وہ پلیئر شامل ہیں جو کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ایک اس کی دینی شناخت کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے اس کے چہرے کو یا اس کی ساکھ کو مست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی غور، میں سمجھ آ رہی ہے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تمام صورتحال سے وہ تین چیزیں جو ہے نا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا اہداف ان کا یہ ہے کہ اگر یہ حالات خراب ہوں گے اور OIC کا اجلاس ہونے سے پہلے یا ہوتا ہے تو پہلے تو پتہ لگے گا کہ بھائی پاکستان ایک انتہائی غیر مستحکم ریاست ہے، آیا یہاں پہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہو جاتا ہے اجلاس، اگر ہو جاتا ہے تو ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جو بڑے فیصلے کیے جانے ہیں، جو اہم فیصلے دنیا نے کرنے ہیں، مسلم دنیا نے پاکستان کو لے کر، اس پہ ذرا سوچ و بچار کیا جائے اور یہ سوچا جائے، بلا شبہ سوچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ کیا جس ملک کو ہم اہمیت دینے جا رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے اسلامی وزراء خارجہ کانفرنس کی، اور کیا واقعی پاکستان کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کو مسلم دنیا کا قلعہ یا اس کو مسلم دنیا کی قیادت دی جائے؟ ہزار دفعہ سوچیں گے لوگ، جو وزراء خارجہ کے لوگ وہاں پر ہوں گے، اپنے ملکوں میں جا کر جب بات چیت ہوگی، اعلامیہ تو ہو جائے گا، اعلامیہ کے بعد سارے کام ہوتے ہیں، اعلامیہ ساری چیز نہیں ہوتی، فیصلے پھر اپنی دارالحکومت میں حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔
تو وہ یہ سوچیں گے کہ کیا جس ملک کا حالات اتنے خراب ہیں، کیا اس ملک کو ہم اس مسلم دنیا کے اندر کوئی واقعی کوئی ایک اسٹیٹس دیں کہ بھائی یہ کوئی ہمیں اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا تو نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ اس کا جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جو اتنی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، تو اس کو تو ہم مطلب اہمیت نہیں دے سکتے، مطلب ہم ساری دنیا کی اسلامی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ ہوگا، یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے عمران خان کی پوزیشن خراب ہوگی بہت زبردست طریقے سے، کیونکہ اسلام فوبیا کی بات انہوں نے کی، مغرب کو بڑی تکلیف ہوئی، میں نے ساری کہانیاں بتا چکا ہوں اس حوالے سے۔ تو اور جو ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کو مل رہا ہے، جو کہ پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتا ہے، اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک جو سوچ ہے مسلم دنیا کے اندر جو ابھر رہی ہے، عمران خان نے جو نیو یارک میں باتیں کی تھیں اور جو کچھ ہوا اور سارا جو کچھ ایک سوچ ڈیولپ کی ہے، لوگوں کے اندر ایک کرج پیدا کی ہے، دوسری دنیا کے لوگ، پاکستانی عوام کی بات نہیں کر رہا میں، دوسرے لوگوں کی دنیا کے اندر جو کرج پیدا ہوئی ہے کہ بھئی پاکستان جو سٹینڈ لیا ہے، وہ ان کی تمام سوچ جو ہے نا پھر دوبارہ منفی سطح تک پہنچ جائے گی، کیونکہ پاکستان کی نیوکلیئر طاقت بھی، وہ کہیں گے کہ نیوکلیئر طاقت ہے، اس نے ایک سٹینڈ لیا تھا، دیکھو اس کے وزیر اعظم کا کیا حال ہوا، اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیا گیا، حالات خراب ہو گئے، خانہ جنگی ہو گئی۔ تو اس قسم کی چیزوں کا پیغام جو ہے نا دیے جاتے ہیں اور عالمی طاقتیں ان کو دیکھتی ہیں۔ یہ جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں نے اپنے الفاظ کے اندر آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بس آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو میں نے آپ کو کہا یہ پلان ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کو آپ سمجھیں۔ اچھا، آج جو اپوزیشن نے کہا آپ کو اندازہ ہو گیا، جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی، تو اگر آپ میری اس تجزیے کو اگر بلاول کے بیان سے دیکھ لیں کہ جناب اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تو اسمبلی سے اٹھیں گے نہیں، دیکھیں گے ہم OIC کا اجلاس کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن ہے، جو یہ 4 کا گروپ ہے، جو پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور فلانا جو ہے، اب ان کے تو نام بھی لینے کو دل نہیں کرتا، نہ ان کو صاف، آپ لوگ بھی صحیح کہتے ہیں، ان کو صاف تو ویسے ہی کہنا نہیں چاہیے۔ یہ ملک دشمن ہے۔ کل کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کو غدار نہ کریں، میں نے ان سے کہا تھا کہ غدار سے بھی اگر کوئی خراب لفظ ہے نا اگر، تو ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے غدار کی، غداری کا جو ایک لفظ ڈکشنری کے اندر نا، وہ بھی شرماتا ہوگا کہ مجھے کن لوگوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اتنے گھناؤنے لوگ ہیں، ذرا ڈبہ نمبر 10 پتہ نہیں کیوں نہیں کھولتے، ہمارے بھی بس اسٹیبلشمنٹ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے غیر ملکی معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ کو پتہ نا کہ مطلب میرا مفاد تھا تو میں نے بھی کچھ کر لیا، اور زیڈ کا مفاد تو زیڈ نے بھی کر لیا، تو وہ جب ڈبہ کھولے گا تو XYZ سبھی سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اگر نہیں کھول سکتے اس کو، تو کم از کم ان کی جو چیزیں واضح ہیں ان کو تو کم از کم لے کے آؤ نا قوم کے سامنے، جیسے عمران خان لے کر آیا لوگوں کے سامنے، کم از کم چہرہ عمران خان کچھ کر نہیں سکا، مجبور تھا، وہ میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ اس کے پاس اسمبلی کے اندر اس کے پاس وہ نہیں تھی، اتنی اکثریت نہیں تھی۔ یہی بات میں عمران خان سے شروع سے کہتا رہا تھا کہ اب تو خیر میرا رابطہ ہی نہیں ہے 1 سال سے، کہ بھائی آپ جا کے قوم کے ساتھ یہ بات کریں کہ آپ نے مجھے ووٹ تو دیا لیکن میرے پاس اتنی اکثریت ہی نہیں ہے، میں مجبوراً ان الیکٹیبلز کو لے کر بیٹھ گیا ہوں، چور چپاٹوں کو، یہ تو مجھے کام ہی نہیں کرنے دے رہے، اس لیے بھائی میں کچھ نہیں کر پا رہا، جیسے وہ عام آدمی والے نے ہندوستان میں کیا تھا۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو مشکلات کا سامنا ہوا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان کی شخصیت بطور ایک لیڈر، ایک اسلامک لیڈر، ایک اس کی شخصیت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے، مسلم دنیا کے حوالے سے، پاکستان کو ایک مستحکم ریاست بنانے کے لیے اور غیر جانبدار ریاست بنانے کے لیے اس کا کردار بڑا اچھا ہے۔ اسی لیے جو ہے مغرب پورا اس کے اوپر توجہ دے رہا ہے عمران کو ہٹانے کے لیے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے اندر مغرب اور مغربی طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں، پاکستان دشمن قوتیں، وہ متحد ہیں، سرمایہ دیا گیا ہے اور حالات بالکل تحریک اسی طرح چلائی جا رہی ہے یا اسی طرح چلائی جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ چلائی جا سکتی ہے، جیسا کہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو نعرے، ریاست ہوگی ماں کی جیسی، کر دیں گے پرویز کی ایسی تیسی، یاد ہے نا وہ نعرے؟ تو اس مرتبہ بھی کوئی یہی معاملہ چل رہا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پرویز مشرف صاحب اتنا کھل کے بات نہیں کر سکتے جتنا بولڈ عمران خان نے سٹیپ لیا ہے، قوم عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ بات اپوزیشن کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب جو خطرے والی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے خطرہ، یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ PTI کے کچھ ایسے پیراشوٹرز جو کہ ہیں تو بنیادی طور پر PTI کے، لیکن وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے کہنے کے اوپر ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔ اب سندھ کے اندر جو کچھ، سندھ ہاؤس کے اندر جو ہوا نا، وہ عمران خان نے کوئی کال نہیں دی تھی، خود ہی کچھ لوگ چلے گئے پیراشوٹر اپنا زور دکھانے کے لیے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں سندھ ہاؤس کے اندر یہ غلط ہے، اس سے تو ہمارے جو ابھی ہمارے کپتان کے اوپر ایک PTV حملے کے حوالے سے ایک معاملہ وہ ختم ہوا ہے،
ہماری پارٹی پہ، کیا ہم یہ کام کریں کیا درست ہے؟ نہیں سوچا گیا، بلکہ سوچا گیا تھا، کہا گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے وہ لوگ تھے، چند وہ لوگ جن کا کہ تعلق ہے تو پی ٹی آئی سے، لیکن وہ کام کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپوزیشن کے لیے. انہوں نے یہ کام کیا تھا تاکہ حالات خراب ہو، اور نتیجہ کیا ہوا؟ حالات خراب ہوئی، حالات بھی خراب ہوئے، اور عمران خان کی پوزیشن اس حوالے سے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. یاد کریں، آپ کو آج سے 4 دن پہلے میں نے ایک اپنا وی لاگ کیا تھا، اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ میں نے کہا اس مرتبہ فوج تو شاید اتنا کردار نہ کرے، عدلیہ کا کردار بہت اہم ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فوج بھی اس وقت سوچ رہی ہے. فوج کے بڑے گزشتہ 48 گھنٹوں سے، میں نے آپ کو کہا تھا 2 دن پہلے کے وی لاگ میں، کہ بہت لوگ آپس میں رابطوں کے اندر ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ٹیلی فون ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. اخبارات میں نہیں آتا، لیکن کیونکہ یہ لوگ بڑی جب شخصیات کرتے ہیں نا رابطے، تو بعض وقت صرف یہ ایجنسیز کو پتہ ہوتا ہے، یا انٹرنیشنل جو وہاں پہ ادارے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رابطے میں ہیں، اور میں نے اسی بات بنیاد پر کہا ہمیں کو وہی نہیں آتی. ہم نے 5 دن پہلے آپ کو جو کہا تھا کہ عدلیہ کا کردار ہوگا، میرا وی لاگ دیکھ لیں. آج وہی ہوا، عدلیہ نے اپنا قدم اٹھایا، اور آج ہفتے کے دن آپ کو تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، لیکن سپریم کورٹ نے آج ہیئرنگ کی. ہیئرنگ کرنے کے بعد انہوں نے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا تماشے بازی ہو رہی ہے. ساری چیزوں کو دیکھا گیا جو ان کے پاس رپورٹس آئی تھیں خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے اور جو اداروں کی طرف سے، اس پس منظر میں ہوا. اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا، اٹارنی جنرل سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے. اب ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب صاحبان کو نہ بلایا ہے پیر کو، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ کوئی بھی عدم اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے اس کو آرام سے ہونے دیں گے، اور کوئی بھی ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی، یا آپ گارنٹی دیں گے، ضمانت دیں گے. اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ بات طے پا گئی ہے کہ اگر ضمانت دینے کے بعد کسی نے گڑبڑ کی تو وہ شخص نااہل نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری جماعت جو ہے نا نااہل کر دی جائے گی. میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ فیصلہ کر لیا ہے، پوری جماعت نااہل کر دی جائے گی. یعنی اس کا رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گا، اور وہ جماعت کالعدم قرار دی جائے گی، اور دہشت گردی کے اس پر پرچہ کاٹ کر، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کو کیونکہ یہ بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کوئی تجزیہ نہیں بتائے گا کہ اس وقت اسلامی ممالک جو یہاں پر آنے والے ہیں، وزرائے خارجہ، وہاں کے دارالحکومتوں کے اندر پاکستان کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور آج کا جو بلاول صاحب کا جو بیان ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، پاکستان میں تو لوگ سنتا ہے، وہ جیو لگایا، ARY لگایا، سنا دیکھا چل گیا. لیکن باہر جو لوگ دیکھتے ہیں ان بیانات کو، باہر کے لوگ جو اپنے ڈگنیٹریز کو بھیجتے ہیں یا اپنے ڈپلومیٹس کو بھیجتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حالات بے انتہا خراب ہیں، اور کل جو سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کچھ صورتحال ایسی بنی تھی، کچھ معاملات ایسے چلائے گئے تھے، اور لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اس کو مزید پرووک کریں، بڑھائیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ فوج اور عدلیہ اور اہم ادارے پاکستان کے وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، اس لہٰذا انہوں نے ایک کردار ادا کیا، اور آج عدلیہ جو ہے حرکت میں آئی. اچھا، اب اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو میں بتا رہا ہوں، اگر حالات خراب ہوئے تو وہ جماعت بھی بینڈ ہوگی، اور ان کے خلاف کارروائی بھی بہت سخت ہوگی. نظام تو شاید نہ لپیٹا جائے، کیونکہ میں نے بتایا کہ نظام لپیٹنے کا اس وقت حالات درست نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ عمران خان نے ابھی کیا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ عمران کا علیحدہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے ایک چیز پیش کی جا رہی ہے، باجوہ صاحب کے درمیان اور عمران خان کے درمیان جو 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے. ظاہر سی بات ہے 1 to 1 کی ملاقات تو کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہمیں پتہ لگا، لیکن کچھ دنوں بعد وہ بات کھل جاتی ہے. لیکن تجزیہ اس پہ یہ ہے، اور جو کچھ قریب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس درمیان میں یہی بات ہوئی ہے کہ باجوہ صاحب نے بھی عمران خان سے کہا ہے کہ تھوڑا سا وہ سلو موشن لے کے جائیں، اور اپنی تقریروں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر تھوڑا سی ٹھنڈک پیدا کریں، کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ حدت جو ہے بہت بڑھ گئی ہے. اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں، پاکستان آرمی اور پاکستان کے اہم ادارے، ان کو ثبوت مل چکے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اندر فورن ایلیمنٹس انوالو ہیں، اور وہ حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ادھر سے کوئی بھی ایسی چیز نہ کی جائے جس کی وجہ سے ان کو انارکی پیدا کرنے کا موقع ملے. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. 25 تاریخ تک بہت اہم ہے. اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے پاس 1-2-3 ٹیکنکس ہیں. گو کہ عمران خان کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان کی پوزیشن عددی لحاظ سے اس وقت کمزور ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس 1-2 چیزیں ایسی ہیں. اب ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، مطلب دوسرے لوگوں کی طرح، وہ جس طرح لوگ فوراً کر دیتے ہیں اپنا بریکنگ نیوز کے حوالے سے کہ ہم نے پہلے نشر کی تھی. اب ہم یہ کیونکہ ان کے ظاہر ہے اپنے پارٹی کے معاملات ہیں، ان کو ڈسکلوز کرنا ہمارا کام نہیں ہے. بس یہ تو بنیادی طور پر ایک قسم کا نقصان ہی ہے نا. مطلب عمران خان صاحب کو
کہ پلان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. لیکن بہرحال ایک دو چیزیں، ان کے پاس ترک کے پتے ہیں، شاید وہ کھیل لیں تو اس کی وجہ سے ان کو کامیابی ہو. لیکن اصل ساری صورتحال یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو انارکی کی صورتحال ہے وہ نہیں پیدا ہونا چاہیے. اچھا اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں روس اور یوکرائن کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالات بے انتہا خراب چل رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے خارکیو جو ہے تقریباً پورا تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ سردی ہے کی وجہ سے سارا وہاں پہ جتنا جو ان کا ہیٹنگ سسٹم تھا وہ بمباری کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بے انتہا اسلحہ جو ہے اب نیٹو کی طرف سے دیا جا رہا ہے یوکرائن کو، اور یوکرائن کی فوجیں اب ان علاقوں پہ جہاں پہ کہ روس نے قبضہ کیا ہے ان کو وہاں پہ ٹف ٹائم دے رہی ہیں. یعنی یہ خطرناک بات ہے کہ ان کو وہاں سے ٹف ٹائم مل رہا ہے. تو اگر یہی حال رہا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ روس، اگر یہ حال رہا کیونکہ 24 دن ہو گئے، اگر جس طریقے سے کل سے کیف کی فوجوں نے روس کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں پہ جو انہوں نے کرنا شروع کیا اٹیک، اگر اس طرح ہوا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ روس کو کہیں بیک فٹ پہ نہ آنا پڑے. اور اگر روس کو بیک فٹ پہ آنا پڑا تو پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روس جو ہے نا پھر پیوٹن جو ہے جھنجلا جائیں گے، اور جھنجلا کر وہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھا جائے گی. اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ زیلنسکی صاحب جو ہے مسلسل، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ان کے پیچھے یہ سارا، میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا، 5-6 پہلے ویڈیو میں نے بتا دی تھی کہ سارا یہ ایک اس کے پیچھے ایک مذہب کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ خود یہودی ہیں، اور سارا آرتھوڈکس وغیرہ کا سارا میں بتا چکا ہوں کیا معاملات ہیں. تو اس پس منظر کے اندر کیونکہ ان کو تھپکی مل رہی ہے، زبردست تھپکیاں مل رہی ہیں اور شاباش مل رہی ہے، تو وہ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے آج پھر دوبارہ ایک بیان دے مارا ہے کہ روس کو کہا ہے کہ جناب وہ اس کو بڑا سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. حالانکہ وہ اسی نقصان کے چکر کے اندر، روس کو تو خیر ابھی تک نہیں پہنچا رہا نقصان، آگے کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک جو ہے یوکرین تباہ برباد ہو چکا ہے. اچھا ایک اہم بات یہ ہوئی کہ روس اور امریکہ اور چین کے جو صدر ہیں بائیڈن اور جی پنگ کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے. اس ٹیلی فون کی بات چیت کا بھی تقریباً کو 3-4 دن بعد جو ہے اصل پتہ لگے گا سفارتی حلقوں سے. لیکن جو ابھی تک وہاں سے پتہ لگ رہی تھوڑی بہت سفارتی حلقوں سے، وہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بائیڈن نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ روس کی مدد نہ کریں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ روس کا جو انویژن تھا نا، جو جس سے روس آگے بڑھ رہا تھا وہ رک گیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر چین نے ان کی مدد کی تو وہ پھر جو رکا ہوا، جو روس جس وقت رک گیا ہے وہ مزید آگے بڑھے گا، اور اس طرح اگر وہ بڑھا تو پھر امریکہ اور چین کے تعلقات جو نا خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے پس جواب میں جی پنگ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، جنگ کا بڑھنا یا جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، اور جنگ بند ہونی چاہیے. جنگ بندی کے لیے جو بھی کردار ہے ہم ادا کریں گے. لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی کہ آیا وہ روس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے. ویسے تو آپ کو بتایا کہ چین جو ہے روس کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک بات ہے. دوسرا یہ کہ ایک میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو پولینڈ ہے، پولینڈ کے پاس اسلحے کے بہت بڑے ذخیرے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگر روس کو اگر پسپائی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے نا پہلے مالدووا کو یا پھر پولینڈ کے اندر جو جہاں پر یہ امریکن فوج ہے وہاں پہ ان کو اٹیک کر سکتی ہے. اگر یہ یہاں پر اٹیک ہو گیا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. اور ایک بات اور بھی ہے کہ بھارت کے حوالے سے بتا دیں کہ بھارت اس وقت پورا جو ہے جا رہا ہے روس کے ساتھ ہی. اور امریکہ کا میں نے آپ بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے اس وقت تیل کے حوالے سے، پیٹرو ڈالر کا میں نے بتایا تھا کہ پیٹرو ڈالر کے حوالے سے معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے. امریکہ لوز کر رہا ہے اس معاملے پہ، کیونکہ چین نے بھی اس بات پہ رضامندی حاصل کر لی ہے روس کے ساتھ کہ ین کے اندر تیل کی بات چیت ہوگی یا روبل کے اندر ہوگی. سعودی عرب والوں نے بھی بات کر لی، اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے. تو امریکہ اس ڈاؤن فال کو روکنے کی خاطر ہر صورت میں روس کو شکست دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر روس یہاں پہ کامیاب ہو گیا تو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ روس ہی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ وہ حقیقتاً امریکہ کی بڑی شکست ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا امریکہ اس کے بعد کیا اقدام کرتا ہے، کیونکہ امریکہ تو ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو عالمی سطح پر امریکہ ہمیں کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. گو کہ دوسری جانب روس کے اندر ہمیں یعنی یوکرائن کے اندر ہمیں روس کی بھی کامیابی کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی. دیکھتے ہیں آگے آنے تک اگلے 1-2 دن میں کیا صورتحال بنتی ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ جو بھی حالات ہوئے ان کے لے کے آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.